لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم توحید کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور توحید ربوبیت اس حوالے سے چند گزارشات پچھلے دو دروس میں آپ بھائیوں کے سامنے میں نے رکھی تھیں۔ میں ایک دفعہ یاد دلاتا چلوں کہ جب ہم کسی بھی دینی حوالے سے بات کرتے ہیں تو بحیثیت طالب علم بات کرتے ہیں۔ اس عقیدے یا مسئلے کا پورا احاطہ یہ اہل علم کا کام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک تعارف کراتے ہیں۔ محدثین نے توحید کی مختلف انواع کے اوپر علیحدہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اس کا علی ہونا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک علیحدہ رسالہ لکھا ہے، العلو للعلی الغفار کے نام سے۔ صرف اللہ رب العزت کہ اس میں علو کی بحث کی گئی ہے، یا اللہ کے لیے بلندی کی۔ تو میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت نہ ملنے کی وجہ سے ربوبیت کا حصہ اول دوم، آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حصہ سویم پڑھیں گے، تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ مکمل ہو گیا ہے، نہیں، یہ ایک تعارف ہوتا ہے۔ بطور طالب علم ہماری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو بھی ہم سن رہے ہیں اس کو پھر ہم خود سے پڑھیں بھی، تاکہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کا احاطہ ممکن ہو سکے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کے تمام اولادوں سے، جبکہ ابھی وہ ان کے پیچھے تھے، ابھی وہ ان کی پشت تھے، ان سے اقرار لیا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے اپنے آپ سے، ان کی اپنی جانوں سے یہ اقرار لیا گیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ابھی دنیا بنی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ان کی ارواح سے، ہم نے اس بات کا سوال کیا، یعنی اقرار لیا، الستُ بربکم۔ اب بات آگے لے جانے سے پہلے پچھلے دونوں دروس ذہن میں لے آئیں۔ رب کے معنی، رب کس کو کہتے ہیں، ابھی ہم مزید پڑھیں گے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تم میری پراپرٹی نہیں ہو؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، سب نے کہا کیوں نہیں، سب نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو
کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے. ہم اس بات سے. صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت, اس کے رب ہونے میں, اس کے مالک ہونے میں, اس کے الہ ہونے میں, اس کی وحدانیت کا اقرار, یہ انسانی فطرت ہے. اللہ نے اسی فطرت کے اوپر انسان کو تخلیق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اب سمجھے ذرا اس بات کو. یہی وجہ ہے کہ فطرتاً دیکھ لیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, درختوں کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, پانی کو دیکھا, چاروں طرف دیکھتے گئے, ایک ہی بات کہتے گئے شاید یہ میرا رب ہے, شاید یہ میرا رب ہے. لیکن آخرکار اسی جملے کے اوپر آئے جو فطرت ہے کہ میرا رب وہ ہے جو ان سب کا خالق. اللہ ہمیں توفیق دے گا, ہم انشاءاللہ آگے اس آیت کو تفصیلاً پڑھیں گے. فطرتاً اسی بات کے اوپر آئے کہ جو ان سب کا خالق ہے وہ میرا رب ہے. یہی وجہ ہے ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کو کہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے. اہل مذاہب کے درمیان اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں, چاہے نام کوئی بھی لیں. آپ دیکھیں سورہ مومنون, میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آیت نمبر 84 سے لے کے آیت نمبر 90 تک غور کیجئے گا. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لمن الارض, لمن الارض, زمین میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, یعنی لمن الارض ومن فیہا, زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگرچہ تمہیں پتا ہو تو یہ کس کا ہے. سمجھے ذرا اس بات کو. کوئلے کی کانیں کس کی ہیں؟ ہیرے کی کانیں کس کی ہیں؟ یہ پیٹرول کس کے حکم سے نکل رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں. یہ جنگلات جو پیدا ہوئے ہیں وہ کس کے حکم سے ہوئے ہیں؟ یہ کھارے پانی سے میٹھا پانی علیحدہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ پانی نے اپنی مخصوص جگہ کیوں بنا رکھی ہے؟ یہ زمین کے ہر اس حصے کے اوپر جو زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے, پہاڑ کیوں نکل آئے ہیں؟ اور کیوں زمین کی تہوں کو زلزلوں سے انہوں نے بچا رکھا ہے؟ یہ سب کچھ اگر تم جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ آپ اللہ کے سوا اگر کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو بھی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, آپ کا علم وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک صرف اس زمین کے اوپر اللہ کی مخلوقات ہیں. آپ کا علم نہیں جا سکتا وہاں تک. آپ کسی بھی چیز کے لیے جو آپ کی ذات سے متعلقہ ہے شاید یہ اثبات کر سکتے ہیں کہ فلاں یا فلاں اس کا مالک ہے, لیکن جو چیز آپ کی ذات سے متعلقہ ہی نہیں ہے, مثال ہے آپ کو پانی کھانے کی ضرورت ہے, آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, آپ شفا چاہتے ہیں, آپ جس چیز کو اپنی ذات سے متعلقہ سمجھتے ہیں اس کے لیے شاید آپ اس بات کا اثبات کر لیں کہ غیر اللہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے, لیکن اسی زمین کے اوپر ان تمام چیزوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ سب کس کی ہیں؟ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں علم ہو نا ان تمام چیزوں کا تو بتاؤ یہ سب کس کی ہیں. سیقولون للہ, یہ کہیں گے اللہ ہی کی ہے. نہیں سمجھے بات؟ ایک چیز جس کا آپ کی ذات سے تعلق نہیں, آپ اس کا اثبات کس کے لیے کریں گے؟ آپ کے عقیدے میں شرک کا پہلو ہے, آپ اللہ کے سوا دوسروں سے مشکل کشائی حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے ہیں,
لیکن ان چیزوں کے لیے آپ اسبات کس کا کریں؟ کس کے لیے کہیں گے کہ کس کی ملکیت ہے؟ اگر ایک مرتبہ آپ دیگر چیزوں کے لیے اسبات کر دیں اس بات کا کہ اللہ ان کا مالک ہے، خود بخود آپ کے لیے سوال کھڑا ہو جائے گا، پھر جن چیزوں میں آپ نے اللہ کا شریک مقرر کیا ان کا مالک کوئی اور کیسے ہے، کیوں ہے؟ قل افلا تذکرون، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے، افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، من رب السماوات السبع، یہ تو زمین کا معاملہ ہے نا، آپ ذرا دیکھیں اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ تمہیں پالنے کی بحث نہیں ہو رہی ہے کہ تمہیں مشکل کشا اور حاجت رواؤں کی ضرورت ہے، تمہیں واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے، تمہیں پالنے کی بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ تمہاری اس زمین سے باہر کہکشاؤں میں، سیاروں اور ستاروں پر جو مخلوقات بستی ہے ان کو کون پال رہا ہے؟ تمہاری مشکل کشائیاں تو یہ کر رہے ہیں جو اس زمین پر ہیں، جو اس زمین سے باہر مخلوقات ہیں، بتاؤ انہیں کون پال رہا ہے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ آپ اپنے لیے تو اسبات کر سکتے ہیں، غیر اللہ اپنے سوا کسی چیز کے لیے کیا اسبات کریں گے؟ آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ قل من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، دوسرے سب چھوڑیں، فرشتوں کی حاجت روائی کون کر رہا ہے؟ تمہاری زمین کی مخلوق اصلا نہیں ہے۔ جنات کی حاجت روائی کون کر رہا ہے؟ اصلا تمہاری زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ سوچیں ذرا اس بات، ان کی حاجات پوری کون کر کے دیتا ہے؟ ان کو شفا کون دے رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمانوں کا اور عظمت والے عرش کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، آخر کار جب یہ غور کریں گے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ ان کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا قل افلا تتقون، تو پھر آپ فرمائیے تو تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ کھلانے والا اللہ ہو، پلانے والا اللہ ہو، شفا دینے والا اللہ ہو، مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہو، اور جب شکر کی باری آئے تو میں حمد بیان کروں کسی اور کی، میں تعریف و ثنا خوانی کروں کسی اور کی، میں کسی اور کے لیے یہ بات کروں کہ میری بگڑی تو اس نے بنائی ہے، تو میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھیں جو کچھ بھی ہے آخر کار کس کے ہاتھ میں اس کی ملکیت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، سمجھیں ذرا، ملکیت کے یعنی کہ جو کچھ بھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک پودا لیں، پودا، ایک کیاری لیں، میگنیفائنگ لینس لیں، میگنیفائنگ لینس لے کے اس کیاری کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کی کھاد کے اندر جو مختلف اقسام کے کیڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، صرف انہیں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں۔ ایک صرف کھاد کے اندر جو ہے، کیاری کی کھاد کے اندر کتنے قسموں کے کیڑے ہیں، آپ انہیں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، ایسے کہ جن کی طرف سوچ نہیں جا سکتی، آدمی حیران رہ جائے۔ ایک بارش کے بعد، ایک بارش سے پہلے، ایک بارش کے بعد آپ فرق دیکھیں، طرح طرح کی مخلوقات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گی کہ کل تک تو یہاں تھے ہی نہیں۔ یہ صرف حال ہے اللہ کی مخلوقات کا، صرف وہ جو اللہ جو نظائر آپ کو آپ کے گھروں میں دکھا رہا ہے، آپ کو آپ کے علاقوں میں دکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو ہم نے تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے۔ یہ آیت جہاں پچھلی قوموں پہ عذاب کی دلیل ہے، وہاں یہ آیت توجہ دلاتی ہے زمین میں سیاحت کی طرف، کہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ذرا زمین میں چلو پھرو، تمہیں پتہ لگے گا اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں کو غور سے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم دیکھتے ہیں ایک
پہاڑ کی سطح جہاں سورج کی روشنی جا نہیں سکتی، جہاں سورج کی روشنی ایسی سطح ہے وہ سورج کی روشنی اس پہ جا نہیں سکتی، وہاں کسی قسم کا بیج لگایا جا نہیں سکتا، یوں بالکل اس طرح ہے، وہاں کسی قسم کا بیج لگایا جا نہیں سکتا، سورج کی روشنی جا نہیں سکتی، بارش کی بوند پڑ نہیں سکتی۔ 8 فٹ کا درخت نکلا ہوا ہے، یوں اس طرح، ایسے اس اندر سے اس کے اس طرح نکلا ہوا ہے، ایسے اس سطح سے جو یوں سیدھی سطح ہے، یوں کر کے درخت ایسے نکلا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک مخلوق تھی، جب پیدا ہوئی تھی، جب اگی تھی، اس کی طرف کس کی توجہ گئی ہوگی؟ جا سکتی ہے، توجہ بھی جا سکتی ہے کہ کوئی کوپل پھوٹی ہے اس سطح میں جو کہ بالکل الٹی ہے، کوئی کوپل پھوٹی ہے، نباتات کا کوئی بیج پیدا ہوا ہے، توجہ جا سکتی ہے۔ اور وہاں سے آج 8 فٹ کا درخت کھڑا ہوا ہے، کس نے کھڑا کیا اس کو؟ ہزاروں اللہ کی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک آپ جائیں آوران کی طرف، ایک پہاڑ پر کھڑے ہوں لال رنگ کا، سامنے دیکھیں پہاڑ کالے رنگ کا، اس طرف دیکھیں پرپل رنگ کا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک علاقے کے اندر ایک پہاڑ پہ آپ کھڑے ہیں، لال رنگ کا پہاڑ ہے، آگے نیلا پہاڑ ہے، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ آپ کھڑے ہیں، آپ پر بارش ہو رہی ہے، اس پہاڑ پر سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پڑ رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے اپنے علاقے ہیں یہ، ان علاقوں میں اللہ کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کے اوپر آخر کار ملکیت کس کی ہے؟ اور چلو چھوڑو اس بات کو، جب آپ کے یہ مشکل کشا آخر کار آپ کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن اپنے حسن اختتام کو پہنچیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ختم ہو کے آخر کار ہر چیز کس کی طرف لوٹے گی؟ بھائی میرے پیارے، آج تو کیفیت یہ ہے، یہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، سمجھ لیے، آ گئی سمجھ میں بات، ٹھیک ہے، اور آخر کار یہ دنیا ہی ختم ہو گئی، اب سب کچھ پلٹ کے کس کی طرف جائے گا؟ آخر کار تو دیکھو وہی ثابت ہوا کہ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ کیا آج وہ تھک جاتا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے الوہیت کی بحث میں تفصیلاً۔ کیا آج وہ تھک جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا آج اسے کوئی کام پڑ جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا سوتا ہے؟ نہیں۔ کیا اسے اونگ آ رہی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی جگہ کوئی اور بھی بطور الہ فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کو وسائل و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو پہلے وہ مہیا کرتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے اہل مذاہب کی، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو کسی نہ کسی طرح اللہ کو مان کے اس کی ذات کے ساتھ شریک کرنے کے قائل ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی، کہ آپ انہی سے یہ ساری باتیں پوچھ لیں۔ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں، تو پھر جن کو آپ نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا رکھا ہے، آپ ہی بتا دو اللہ کو ان کی کیا ضرورت ہے، اور پھر آپ ہی بتا دو آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہا کہ وہ کون ہے کہ جو ہر شے کی ملکیت رکھتا ہے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ پناہ دے سکتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ یہ کون ہے؟ نہیں جائے گا دماغ، یہاں تک دماغ نہیں جائے گا۔ لیکن ذرا دیکھیں، اب ذرا ایک مثال سے بات سمجھیں، صرف ایک مثال سے اللہ کا پناہ دینا کیسا ہے، اللہ کا مشکل کشائی کرنا کیسا ہے، ذرا دیکھیں۔ اصحاب کہف، وہ نوجوان لڑکے
کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور عیسائی انہیں مارنے دوڑے اور وہ بھاگے. اور دیکھیں کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی، ہم نے سورہ کہف میں بڑا تفصیلاً پڑھا تھا، جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو بظاہر کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا. جیسے ہی شہر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں اس غار کے پاس پہنچیں گے، آخرکار ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے. بھائی میرے پیارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ان کو لے کر منصوبہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. موت سر پہ منڈلا رہی ہے، میرے آپ کے سر پہ موت منڈلا رہی ہو، اللہ ہمیں معاف کرے. میرے آپ کے سر پہ موت منڈلا رہی ہو، او بھائی میرے پیارے، نیند آئے گی؟ نیند کیا بات ہے، اگر آدمی غور کرے تو نیند آ سکتی ہے. ارے ہوائیاں اڑ جائیں گی، نیند آنا تو دور کی بات، ہوائیاں اڑ جائیں گی. اور کیفیت یہ ہے سارے سو گئے، سارے سو گئے، گویا کہ جیسے کوئی مسئلہ بچا ہی نہیں، سارے سو گئے. اور کہیں سے چلتے ہوئے ایک کتا آیا اور غار کے دہانے کے اوپر ایسے بیٹھ گیا. بھائی آپ سمجھیں کہ غار کا دہانہ پورا بند کر دیا اس نے، ایسے اس کے اوپر پڑ کے بیٹھ گیا. سمجھے ذرا بات. آنے والا پہلے ایک نظر دیکھے کہ اس جیسے خطرناک کتے کو پھلانگ کے اندر جائے گا کون؟ نہیں سمجھے بات. اور بھائی دیکھیں ذرا غور کریں، وہ انسان جو سرکس میں شیر سے کرتب کرواتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. دنیا کی سب سے طاقتور، کائنات کی سب سے اگر کوئی طاقتور مخلوق ہے تو انسان ہے. انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق کوئی ہے نہیں ہے. بات سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ انسان جو سرکس میں شیروں سے کرتب کروا رہا ہے، وہ کتے کو دیکھ کر اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے. نہیں اس کتے کو پھلانگ کر اندر کیوں جائیں گے، نہیں اسی کتے کو مار بھگاؤ، اندر بھی جھانک لو. ایک کتے کو دیکھ کر عقلیں معوف ہو گئیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کتے کو بھگاؤ، اندر گھس جاؤ، اندر ملیں گے. نیم موت کی حالت میں سویا ہوا آدمی کیا ہے، نیم موت کی حالت میں ہے نا بھائی، اندر ملیں گے. عقل کام کر رہی پورے شہر کی نہیں. اور ایک لمحے، اور سنو ذرا بات کو، ایک لمحے کا معاملہ ہو، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کا معاملہ ہو، بات سمجھ میں آتی ہے. کئی صدیاں وہ سوتے رہے. اور بھائی پڑھا تھا ہم نے سورہ کہف میں، وہ کئی صدیاں سوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک فطری کیفیت کی طرف اشارہ کیا، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. یہ آیت آئی تھی، ہم نے پڑھا تھا، 1 گھنٹے اس آیت کو پڑھا تھا، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. بڑی بات ہے اللہ کی قسم، بڑی بات ہے. آپ سمجھے کیفیت یہ ہے کہ وہ مثال ہے اردو کی، مارنے والے سے بچانے والے کی افضلیت ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. یا تو کیفیت یہ ہے کہ مارنے والا بھی اللہ ہے اور بچانے والا بھی اللہ ہے، یہ ہے اسلام. مارنے والا بھی کون ہے؟ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور پناہ بچاؤ کس کے ہاتھ میں؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ موت کا عقیدہ تو رکھو اللہ سے، موت کا عقیدہ تو رکھو اللہ سے، زندگی کا عقیدہ اللہ سے نہ رکھو تو یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے، یہ تو آپ کی جہالت ہے. آپ مشکل کا عقیدہ رکھو اللہ سے کہ مشکل مجھ پر ڈالی ہے اللہ نے، لیکن مشکل کشائی کر پھلا رہا ہے. واہ بھائی کیا تقسیم ہے. دکھ اللہ دے رہا ہے لیکن دکھ اٹھا مخلوق رہی ہے. کیا زبردست تقسیم ہے. کس نے کی ہے؟ حضرت سمجھدار نے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ آپ دیکھیں، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہ وہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا؟ دیکھو اس نے پناہ دی اصحاب کہف کو. ابے کئی صدیاں گزر گئیں، کوئی ان تک پہنچ پایا؟ اور ایسی پناہ ان کے جسموں پر زوال نہیں آیا، ان کی کہانی پہ زوال آنا تو دور کی بات،
کہ ان کی کہانی پر زوال آ جائے کہ توحید پرستوں کی کہانی پر زوال آ گیا بھائی مشرک جیت گئے. نہیں, آپ سمجھیں, نیند سے بیدار ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے بھائی سو گئے تھے کیا؟ ہاں. سو کیسے گئے؟ پہلے تو اسی پہ حیران ہو رہے تھے وہ کہ ہم سو کیسے گئے. اچھا سو گئے, تو کتنی دیر سو گئے؟ لو بھوک لگ رہی ہے, جاؤ کچھ کھانے کو لے آؤ. جو نکل کے گئے بازار میں اور نکال کے سکے جب دیے بازار میں, جس سے سامان خریدا ہے کھانے کا, اس کے ہاتھ میں سکے دیے, وہ سکے دیکھ رہا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے, وہ سکے دیکھ رہا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اور بھائی کئی صدیاں پہلے یہ سکے چلتے تھے. یہ نوجوان لڑکے سکے کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ نوجوان لڑکے. اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہ عمروں کو زوال ہوا, نہ جسموں کو زوال ہوا, نہ بال سفید ہوئے, نہ کھالوں پہ جھریاں پڑی, جیسے سوئے تر و تازہ ویسے ہی اٹھے کئی صدیوں بعد بھی. یہ ہے اللہ کی دی ہوئی پناہ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا؟ فرعون کے لیے اللہ کی تیاری. سورہ نازعات دیکھیں کہ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنی ربوبیت کو ثابت کر جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جس نے کہا میں سب سے اعلیٰ رب ہوں, کیفیت یہ ہے کہ اپنی تمام کے تمام سپاہیوں سمیت بنی اسرائیل کا گھیراؤ کرنے والا, جو پورے ملک مصر, 2-3 بر اعظم میں پھیلا ہوا مصر, یہ والا مصر نہیں, وہ 2-3 بر اعظم میں پھیلا ہوا مصر, اس کا بادشاہ جس کے حکم سے نیل میں جس کے حکم سے پہلی مرتبہ مصر میں نہری نظام جاری ہوا. دریائے نیل کو جتنا وہ جاننے والا اتنا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے, وہ اور اس کے درباری. اب بھائی سمجھیں کیفیت کیا ہے. سامنے دریائے نیل ہے موجیں مارتا ہوا, ادھر سارے بنی اسرائیلی ہیں, 3 طرف سے گھیراؤ کر کے فرعون اور اس کی فوج ہے. آج بنی اسرائیل کو فرعون کے علاوہ کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ ہاں, وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. دریا میں رستہ بن گیا, نکل گئے, یہ لوگ جا رہے ہیں, اور سمجھدار فرعون اپنی فوج سمیت ان کے پیچھے آ رہا ہے. اور کچھ بات سمجھے یا نہیں؟ اور بھائی دریا میں رستہ بننا, دریا میں رستہ بن گیا, چلو بن گیا, وہ تو بن گیا اپنی جگہ ہے, لیکن رستہ بن جانے کے بعد بھی آپ اتریں گے دریا میں؟ رستہ بن گیا ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن آپ اتریں گے نہیں, آپ نہیں اتریں گے. یہ دریا ہے, نالا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دریا ہے بھائی, یہ نالا نہیں ہے. آپ نہیں اتریں گے. اور جبکہ آپ ملک مصر کے بادشاہ ہیں, اتنے سمجھدار کہ خود کی ربوبیت کے دعوے دار ہیں, اتنے سمجھدار, لیکن ہوا کیا؟ لو یہ اپنی پوری فوج سمیت اتر گئے. بنی اسرائیل پار لگے, دریا واپس اپنی جگہ آ گیا, دریا واپس اپنی جگہ آ گیا, اور فرعون اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ دریا برد ہوا. اور بھائی میرے نہیں سمجھے بات کو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پناہ دی اللہ نے, اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. فرعون اپنی پوری ذریت سمیت اسی پناہ گاہ کے اندر ہلاک کر دیا گیا. یہ ہے اللہ. ہم اس کے مقابلے میں لائیں کہ کشتی کو پتہ نہیں وہ 5 سال 10 سال بعد پانی سے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال لیتا. اللہ ڈوبنے نہیں دیتا, نکلنے تو دور کی بات ہے. اللہ ڈوبنے نہیں دیتا, تم نکالنے کی کراماتیں لا رہے ہو. تو کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ابے اللہ کے مقابلے میں باتیں نہیں گھڑنی چاہیے. کچھ بات آپ سمجھیں, کچھ بات سمجھیں. یہاں کیفیت یہ ہے کہ ملک الموت نے حاضری ان کے آگے بھی لگا لی. نہیں سمجھے بھائی؟ جن کے لیے آپ نے یہ عقیدہ بنایا کہ انہوں نے مرے ہوئوں کی کشتی پانی سے اتنے سال اور اتنے سال بعد نکال دی, اور آخر کار ملک الموت ان کے سامنے بھی جا کے کھڑا ہو گیا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی بھی روح قبض ہو گئی, وہ بھی چلے گئے اس جہان فانی سے, بچے پیچھے میں اور آپ. فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار الیہ ان کنتم تعلمون. کہ بتاؤ پھر ذرا ہر شے پر ملکیت کس کی؟ کون پناہ دینے والا اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگرچہ تمہیں علم ہو؟ سیقولون للہ.
یہ ذرا سا غور کریں گے تو پھر اس کے بعد یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل فأنا تسحرون. پھر آپ ان سے پوچھیں کہاں سے تم بہک جاتے ہو؟ جب اتنی آسان بات ہے پھر تم کہاں سے بہک جاتے ہو کہ جب اللہ ہی مددگار ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, تو تم کسی اور کی طرف پلٹ کے دیکھتے کیوں ہو؟ بات یہ ہے, فرمایا بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. اصل بات یہ ہے کہ حق بات ان تک پہنچ چکی ہے مگر یہی اس کو جھٹلا رہے ہیں. میرے بھائی, میں اور آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب اللہ ہمارا مالک, خالق, رازق, شافی, اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اور پھر اس نے اپنے دروازے آپ سے بند نہیں کیے کبھی. ہے بھائی, کوئی کہنے والا یہ کہہ دے اللہ نے ہم سے ہمارے اپنے دروازے بند کر لیے تو پھر تو کسی اور کی طرف توجہ کرنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. تو بتائیں پھر بہکنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کیا کہ دیکھیں. آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کو, کتے والی سرکار, پنجاب کے اندر درگاہ کتے والی سرکار, کیا کتا دبا ہوا, وہ منتیں مانی آ رہی اور کتے سے. آپ بتائیں بھائی, آپ سمجھیں ایک ہے اولیاء اللہ کو ماننا, ایک ہے اولیاء اللہ کے مقام کو تسلیم کرنا, ایک ہے اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک کرنا. ان باتوں میں کتنا فرق ہے. اور ایک ہے حق کی پیروی کرنا, ایک ہے غلو کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. کیفیت یہ ہے گھوڑوں کو, کتوں کو آپ اللہ کے ولیوں کا شریک کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ گستاخ کہہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کھڑے, آپ کبھی اکیلے میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھو. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ گمراہ لوگ ہیں. ان گمراہ لوگوں کا مسجد کون ہے؟ آپ کا گروہ ہے, آپ لوگ ہیں. یہ ان گمراہ لوگوں کو ایجاد کرنے والے. ہم کبھی دیکھیں اس بات کو, ہم نے کبھی دیکھا ہو اس بات کو کہ ان کتے والی سرکار, یہ گھوڑے شاہ, ان کے یہ جو مزار بن گئے, ان پر پابندی لگانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہو کہ پابندی لگاؤ, ان کو سب کو بند کرو. سنی ہم نے کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ؟ نہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے میں تو سب بھائی بھائی ہیں, عقیدے میں تو بھائی بھائی ہے نا, وہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا عقیدہ ہے نا. عقیدے میں تو سب بھائی بھائی ہیں. آپ سمجھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. ہم نے پچھلے دنوں یہ آیت پڑھی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے آگے ہم مزید کچھ چیزیں پڑھیں گے. فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. کیسی لگتی ہے نا بات جب ہم سنتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے بنا دیے. راستے کیا راستے؟ غور کر رہے ہیں اس بات پہ, اللہ نے کیا راستے بنا دیے؟ چھوڑیں خشکی کو, بات کرتے ہیں پانی کی. جب ہم پانی کے اندر ہوتے ہیں نا, دریا میں ہوتے ہیں, سمندر میں ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے نا بورڈ نہیں لگے ہوئے ہوتے. کراچی 140 کلومیٹر, دائیں سے ٹن ہے, پولیس ہیلپ لائن. دریا سمندر میں ایسے بورڈ آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ نیویگیشن سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ نیویگیشن کو آپ پڑھتے ہیں باقاعدہ. اور سنو ذرا بات, فضا میں, فضا کے اندر جب جہاز اڑ رہا ہے, اور سنو ذرا, یہ جہاز اڑ رہا ہے, ایسے کہیں بورڈ آتے ہیں؟ نہیں. یہ نیویگیشن آپ کو سمجھائی کس نے؟ یہ پانیوں کے اندر یا ہواؤں کے اندر, یہ کس نے سمجھائی آپ؟ اور اگر آپ کہیں اس بات کو نہیں ہم نے خود سے ایجاد کی ہے, نہیں ایسا نہیں. آپ تو پھر اتنے محتاج واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ ایک نیویگیٹر بٹھانا پڑتا ہے. کبھی ذرا غور سے دیکھیں ان پرندوں کو جو پرندے نقل مکانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. دیکھا آپ نے ایسے پرندے؟ دنیا میں ایسے پرندے ہوتے ہیں جو نقل مکانی والی زندگی بسر کرتے ہیں. آج پانی اس علاقے میں ہے نا, سارا کا سارا قبیلہ ادھر اتر جائے گا, پانی یہاں استعمال کرے گا.
جب یہاں سے پانی ختم ہو جائے گا اب یہ قبیلہ پرواز کر جائے گا، اور بالکل ایسے اڑتے ہیں کہ آپ کبھی ان کی پرواز کو دیکھیں گے اوپر سے تو اوپر اڑتے ہوئے یہ ایک تصویر بنا رہے ہوتے ہیں کمان کی. کمان دیکھیے آپ نے، کمان، تیر کمان، کمان جو ہوتی ہے، یہ آسمان کے اوپر کمان کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. کیا کمان کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں؟ ایک آگے اڑ رہا ہوتا ہے، سب سے آگے، سب اس کے پیچھے اڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے جا رہے ہوتے ہیں. یہ آگے والا اس کی نظر یعنی نیچے ہوتی ہے ایسے، اور پیچھے والا سفر میں اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نظر نیچے رکھتا ہے اس کو اوپر سے پانی کے آثار نظر آنے شروع ہوتے ہیں. یہ اپنی ہوا یعنی کہ اڑان کو نیچے کرتا ہے تھوڑا سا، پھر جب اسے یقین ہو جاتا ہے نا کہ ہاں یا پانی ہے، یہ نیچے اترتا ہے، اس کے پیچھے سارے اترتے ہیں. پھر یہ بلند کسی بھی جگہ پر آ کے اتر جاتے ہیں اور پہلے نیچے بھاپتے ہیں ہمارے لیے خطرہ کس حد تک ہے اور کس حد تک ہمارے لیے اس میں سہولت ہے. اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اس کے ساتھ نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر پورا خاندان وہاں پہنچ جاتا ہے، پورا قبیلہ وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں ان کے لیے خوراک پانی جب تک موجود ہے یہ وہیں رہتے ہیں، خطرہ بڑھنے لگتا ہے پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں. اس معمولی سا پرندے کو اس پورے سفر کے اندر نیویگیٹ کون کر رہا تھا؟ رستہ کون بتا رہا تھا؟ تجھے یہاں مڑنا ہے، یہاں رکنا ہے. دیکھ پانی کے آثار تجھے برفیلے علاقوں میں ایسے نظر آئیں گے، خشکی کے علاقوں میں ایسے نظر آئیں گے، ریتیلے علاقوں میں اس طرح نظر آئیں گے. اور بھائی برفیلے علاقوں میں آپ پانی کی پہچان کیسے کریں گے؟ پورا علاقہ برفیلا، اوپر سے تو پورا علاقہ ہی آپ کو سفید نظر لگ رہا ہوگا اوپر سے، اور آپ اپنی لینس سے نہیں پرندے کی لینس سے دیکھیں اس کو رنگ کس طرح دکھتا ہے. ہمیں رنگ کس طرح دکھتا ہے وہ بھی ایک الگ بحث ہے. اسے کون سمجھا رہا تھا پورے رستے میں؟ پانی پر سفر کرنے والے ایسے جاندار ہیں کہ جو پیدا خشکی پر ہوتے ہیں، سفر کر کے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک جاتے ہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے. آج یہاں پر پانی منجمد ہونا شروع ہوگا، کل یہ آپ کو ان جزائر پہ ملیں گے جہاں پر یعنی کہ ابھی پانی منجمد نہیں ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج یہاں پیدا ہوئے ہوئے کو یہ کس نے سمجھایا ہے کہ تجھے اپنی خوراک کے لیے سفر کر کے وہاں پر پہنچنا ہے؟ یہ رستہ اس کو کون سجھا رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے؟ میں اور آپ تو پھر شاید یہ سوچ لیں گے، چلو چھوڑے اس بات کو. کبھی جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں سفر کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح اللہ نے ہمارے لیے رستے بنائے. آپ حیران رہ جائیں گے. ایک ایسا طویل ترین درختوں کا سلسلہ جو ایسا منظر پیش کرتا ہے گویا کہ دو اطراف میں درخت یوں سیدھے چل رہے ہیں، بیچ کا رستہ ایسے چھوٹا ہوا ہے جیسے کسی نے ہمارے لیے روڈ بنا کر دیا. وہ اللہ جو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک درخت جو اپنی جگہ سے بڑا ہوا، مثال نیم کا درخت لے لیں، نیم کا درخت سیزن کے اندر جب پھل دیتا ہے اس کے بعد بیج دیتا ہے، وہ بیج زمین پر پڑتے ہی اگر اس جگہ میٹھا پانی پڑ جائے تو وہ چاروں طرف سے سبزہ اگانا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ کچھ ہی دنوں کے اندر چاروں طرف پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور نیم کے درخت ہوں گے. لیکن انہی جنگلات کے اندر جو کہ زرخیز ترین ہیں، ان نباتات کے لیے رستے آپ کے لیے بنا کے کس نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ درخت وہاں اپنی جگہ نہیں بنا رہے. وہ پہاڑ جو آج کٹ کے ہمارے لیے رستے بناتے ہیں اپنے اندر، سوچیں انہیں اس طریقے سے کاٹا کس نے اور ہمارے لیے رستوں کی شکل بنا کس نے دی. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے اس میں تمہارے لیے رستے بنایا تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اس نے آسمان سے تمہارے لیے ایک مقدار پانی اتارا. کل کی بارش کو ذہنوں میں لائیں. حالانکہ یہ آیت ہم پچھلے دنوں بھی پڑھ چکے ہیں، آسمان سے پانی اترنے کا معاملہ، پانی کی کیفیات یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک مخصوص نقطہ ہے اس آیت میں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر. کل جو بارش ہوئی ہم جب روڈوں پہ نکلے تو روڈز کے اوپر ہمیں چاروں طرف پانی بھرا ہوا نظر آیا. یہ مت سوچ لیا کرے کہ یہ ہماری حکومتی غفلت ہے. باہر کے ممالک میں دیکھیں کبھی، ان کی کوئی حکومتی غفلت نہیں ہوتی. اور یہ جو موسمیاتی جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینجنگ کے نتیجے میں جو سیلاب بارشیں ان کے ملکوں میں ہو رہی ہیں، سیلاب آ گئے. کینیڈا والا سیلاب پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہوگا کہ
چاروں طرف پانی پانی تھا. تو وہ میرے اس بات کا بتانے کا مقصد ہے توجہ میری بات کی طرف رکھیے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. گورنمنٹ کی نااہلی کی طرف مت جائیے گا, اس طرف توجہ رکھیں. بھائی بارش ہوئی, بھائی کتنی دیر بارش ہوئی؟ بھائی 25 منٹ بارش ہوئی موسلا دھار, مثال ہے. نتیجہ یہ نکلا, اگر یہ بارش 1 گھنٹے ہوتی تو کیا ہوتا, اور اگر یہ بارش 2 گھنٹے ہوتی تو کیا ہوتا. یہ بارش ایک مخصوص ملی میٹر ہوئی ہے, لیکن اگر اس سے اس کا ملی میٹر بڑھ جاتا کہ 25 منٹ میں اتنے ملی میٹر بارش ہوگی اور 35 منٹ میں اتنے اور 1 گھنٹے میں اتنے, تو نتیجہ کیا ہوتا؟ میرے بھائی حیدرآباد شہر پانی کے اندر ہوتا. پورا حیدرآباد شہر کہاں ہوتا؟ پانی کے اندر ہوتا. ہماری بلند و بالا عمارتوں کی سطح, چھتوں سے اوپر پانی کی سطح ہوتی, ہوئی نہیں. مولوی صاحب وہ والے مولوی صاحب, اے اللہ فلاں کی سفارش تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ توجہ سننا, اے اللہ ہم پہ بارش برسا, اے اللہ اتنے ملی میٹر والی نہ ہو, اتنے گھنٹے نہ برسے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ہمیں اللہ سے دعا مانگنا نہیں آتی, اس کے بعد ہم غیر اللہ کو شریک کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو اللہ سے مانگنا نہیں آتا, اللہ کتنی باتیں ہمیں بغیر مانگے دے رہا ہوتا ہے. اے اللہ بارش برسا, یہ تو ایک دعا ہے. اے اللہ بارش برسا, یہ تو ایک دعا ہے. اے اللہ رحمت والی بارش برسا, وہ بھی ایک دعا ہے. رحمت والی بارش میں بھی رحمت تو سمجھے نا ذرا بات کو. بھائی تمہارے اپنی حکومتی نااہلیاں اپنی جگہ, رحمت والی بارش تمہارے نباتات کے لیے بھی تو ہوگی نا. پانی تو اتنی تیزی سے برسے گا. تمہارے دریاؤں کے لیے پانی چاہیے, دریاؤں کو فل کرنا ہے تمہارے, تو اتنا تو پانی برسے گا. اب اگر تمہارے یہاں پانی بھر جائے تو اس میں اللہ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, سمجھنا تھا او بارش برستی رہی لتیوں بعد ڈوب گیا. لیکن کیا پہلے ہم نے یہ دعا کی تھی, اے اللہ لطیفہ بعد نہ ڈوبے. یقین کریں ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اللہ ہر دفعہ بغیر مانگے ہمیں دے رہا ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے رحمت والی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے کوئی زحمت نہیں ہوتی, ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. ہم ڈوب نہیں جاتے, ہم بہہ نہیں جاتے. ہر دفعہ ہم آخر کار کھڑے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کیا ہو رہا, پکوڑے کھانے چلتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ یہ ایک بارش اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر, وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے ایک مقدار کے مطابق. فانشرنا بہ بلدۃ میتا, اور زندہ کر دیتا ہے مردہ شہر کو, زندہ کر دیتا ہے مردہ شہر. بڑی بات ہے اس آیت کے. ہم ہی دیکھ لو نا, چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ رہے ہیں, چھوٹی سی, یہ تو خیر بڑی تشریح ہے آیت کی, لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اے یار اللہ کرم ہو گیا, گرمی ختم ہو گئی نا. یاد آیا کوئی جن کو بھی اللہ کے سوا ہم پکار رہے ہوتے ہیں, یاد آتا ہے یار اللہ کرم ہو یار, گرمی تو ٹوٹی یار, آسانی ہو گئی یار. کیسی اللہ نے ہماری مشکل کشائی کی. آپ دیکھیں یہ کھلانے والا, یہ پلانے والا ہے. فرمایا کذالک تخرجون, اسی طریقے سے اللہ تمہیں نکال کے کھڑا کرے گا کل قیامت کا دن. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. فرمایا والذی خلق الازواج کلھا, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے یعنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے. والذی خلق الازواج کلھا, وہ جس نے تمہارے سارے جوڑے بنائے. اور بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو, یہ جوڑے بنانے والی بات بھی بڑی زبردست ہے. اس میں دوسری تمام چیزیں چھوڑیں جو مشکل ہیں, آسان چیز کی طرف بات کرتے ہیں. آسان کسی جانور, جاندار یا کسی بھی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, اس کے جوڑے کی طرف ہم جب جائیں گے نا دیکھنے کی طرف, جوڑا الگ ہی ایک اللہ کی نشانی دکھائے گا ہمیں. پرندوں میں دیکھیں, جانوروں میں دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. پھیکے رنگوں کی مادہ, خوبصورت رنگوں کا نر, اور ایسے خوبصورت رنگوں کا نر وہ حیران کر دیتا ہے. میل اپنے آپ کو دکھا کے حیران کر دیتا ہے. بعض میل پھیکے رنگوں کا, فیمیل انتہائی حسین
حیران کر دیتا ہے دیکھنے والوں کو. درختوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں, درختوں میں ہم دیکھتے ہیں, ہم حیران رہ جاتے ہیں, یہ ڈالی وہ جڑ اس طرح ہے, یہ جڑ اس طرح ہے, حیران کر. اس کو اس کیلکولیشن کے ساتھ, ان رنگوں کے ساتھ, ان حلیوں کے ساتھ کون بناتا ہے؟ ہماری تو توجہ بھی نہیں جاتی ہے یار, ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے بعض مرتبہ. یہاں کیفیت یہ ہے, پھولوں کے اندر, پھلوں کے اندر, جڑی بوٹیوں کے اندر میل فیمیل, میل فیمیل, نر اور مادہ. کیا حالت ہے ہماری. ہم اپنی فیمیل کو لے کے جا رہے ہیں مزار پہ, بیٹا ہو جائے ڈوری بنوائیں گے چوچوں سے. تو اشرف المخلوق ہے اللہ کے بندے, تو اشرف المخلوق ہے. یہاں تیرے سے ارذل المخلوق جو ہیں, جو تجھ سے ارذل ہے, تو اشرف ہے, جو تجھ سے ارذل ہے وہ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. تو امام کا گھوڑا, ہاتھ لگا لو, ہاتھ لگا لو جلدی سے, برکت مل جائے گی. گھوڑا آ رہا ہے ٹون. دیکھو ذرا, وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ, اس نے تمہارے لیے کشتی اور چوپائے بنائے. اس نے تمہارے لیے کشتی اور چوپائے. او یار, او بھائی ذرا دیکھو ذرا بات, وہ کشتی کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو, چوپایوں کو ذرا ایک نظر دیکھو. ہاتھی کو غور سے دیکھو, ایسے ایک نظر. وہ بھائی دل دہل جاتا ہے, ہاتھی کو قریب سے دیکھے دل دہل جاتا ہے. اللہ کی ایسی مخلوق ہے. اور پھر اللہ کی نشانی دیکھنی ہے, اس پہ سوار کو دیکھ لو, آپ کو اللہ کی نشانی سمجھ آ جائے گی. بھائی یہ کیا ہو گیا یار. وہ پہاڑ جیسے ہاتھی کو مسخر کر دیا اللہ نے اشرف المخلوق انسان کے لیے ہیں. وہ عرب حیران, وہ بلا سمجھ رہے ہیں مونسٹر. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. او بھائی سورہ فیل معمولی صورت نہیں ہے, وہ مونسٹر سمجھ رہے تھے. جب یہ رومی ہاتھی لے کر آئے تھے بھاگ گئے سارے, ابے اس سے کون لڑے گا, بھاگ گئے سب. اللہ نہیں دکھایا ان کو, اس ہاتھی کو مارا کس نے؟ سورہ فیل میں ہم نے پڑھا تھا یار, اللہ کی قسم. آپ دیکھیں ذرا, غور طلب نکتہ ہے. ہاتھی اللہ کی نشانی, وہ پھر ہاتھی پہ سوار. بھائی سجدے پہ مجبور کر دے اللہ کے آگے, یہ سوار اور ہاتھی چل رہا ہے. گھوڑا, کبھی آپ نے غصے میں غسیل جو گھوڑا ہو جاتا ہے ایک دفعہ اپنی پہ آ جاتا ہے گھوڑا, ضدی گھوڑا, دیکھا اس کو کبھی؟ آپ دیکھو اس کو, مثال دی جاتی ہے نا, گھوڑے کو سگریٹ لگاتی تھی, بے پر گیا تھا. جو ضد میں گھوڑا کھڑا ہو نا, اس کو سگریٹ لگاؤ, کچھ بھی کرو, کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ. زیادہ سے زیادہ آپ کو لات مارے گا, کچھ کرے گا, ہلے گا نہیں, اسی جگہ پہ لڑتا رہے گا, لاتے چلائے گا, وہیں کھڑا رہے گا. گھوڑے کی فطرت کو دیکھو کبھی آپ, آ جائے اپنی پہ نہیں سنتا کسی کی بھی, لیکن پھر اسی کے بعد اسی گھوڑے پہ سوار کو دیکھو. اور بھائی گھوڑا اللہ کی نشانی, اور پھر جب اس پہ سوار کو آدمی دیکھے دنگ رہ جائے. اللہ کی قسم کیا اللہ نے ہمارے لیے بات کی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ, وہ چوپائے اس نے تمہارے لیے بنائے. وہ ہاتھی, وہ گھوڑا, سواری کر رہے ہو تم اس کے اوپر. اور کب؟ جب تمہارے پاس یہ مہنگی گاڑیاں, یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور جب آج کہ یہی تمہارے پاس مہنگی گاڑیاں اور یہی ٹیکنالوجی پہاڑوں اور جنگلات میں نہیں چل پاتی. چل پاتی ہے, چل پاتی ہے. کیا چلاتے ہو وہاں؟ یہی چوپا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے سواریاں بنائے. اور بھائی میرے کچھ بات آ رہی ہے, وہ پہاڑوں کے بلند و بالا سفروں کے اوپر جب تم اپنے سامان لے کے چل رہے ہوتے ہو, وہ چوپائے خچر لے کے تمہارے سامان اوپر جا رہے ہوتے ہیں. کس نے تمہارے لیے مسخر کیا؟ ورنہ یہی جانور ہے نا. آپ ذرا سمجھیں ایک بات کو, چھوٹا سا بچہ قربانی کے جانور, یعنی بچڑا 4-5 من 6 من 7 من کا بچڑا, چھوٹا سا بچہ ہے, وہ ڈوری اس کی رسی اس کی ہاتھ میں پکڑے پکڑے اس کو لے کر آ رہا ہے. وہ جو بچڑا ہے اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے, انسان کو ہے, دونوں کو ہی نہیں, دونوں کو ہی نہیں.
اس کو اگر اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا نا، ذرا گردن گھما لیتا تو یہ بچہ کدھر ہوتا؟ وہ صرف اگر گردن گھما لیتا اپنی، ذرا تھوڑا زور لگا کے، تو یہ بچہ پڑا ہوا ہوتا ایک طرف۔ ایسا ہے بھائی یا نہیں؟ پورا کا پورا علاقہ گولیاں مارتا پھر رہا تھا کراچی میں، یاد ہے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، بچڑا بھی پھر گیا تھا، پورا علاقہ ہتھیار لے لیے پیچھے جا رہا تھا، مشن امپاسبل، سب لگے پڑے پیچھے، اور پتہ نہیں کتنی گولیاں چلا دی اس غریب کے اوپر، جنگ جیت لے یار۔ سنو ذرا بات کو، اس کو اندازہ نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کی عقل کو معاف کر دیا انسان کے آگے، اور انسان جس کو اپنی طاقت کا اندازہ وہ ہے جو توحید پرست ہے، ورنہ ادھر اس بچڑے کو لے کے ایک چھوٹا بچہ چل رہا ہے، ادھر اس بچڑے کا ڈاکٹر پیشاب پی رہا ہے، کیا ایک سرحد کا تو فرق ہے، یہ پاکستان وہ ہندوستان۔ او بھائی میرے پیارے، کیا اللہ کی نشانی دیکھنے کو ملی؟ ادھر اسی بچڑے کی رسی پکڑ کے چل رہا ہے چھوٹا سا بچہ، اور ادھر بھائی ڈاکٹر بھی پیشاب پیتے ہوئے نظر آئے ہمیں، تو کچھ بات آئی سمجھ میں ہے نہیں؟ ساری بات ہے عقیدے کی، کہ اگر بندے کا عقیدہ اللہ کے اوپر صحیح نہ ہونا، پھر وہ یہی سب حرکتیں کرتا نظر آتا ہے۔ شرک ایک نجاست، ایک ناپاکی ہے، شرک ایک گندگی ہے، انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ اپنی انسانیت سے، اپنی فطرت سے گر جاتا ہے۔ والفلک، کشتی، بھائی کشتی نہیں سمجھے؟ بتانے کی ضرورت ہے۔ ٹائٹینک کا واقعہ بتانے کی ضرورت ہے یا ذہنوں میں آ گیا ہوگا؟ کیا جہاز نہیں ایک پورا شہر بنا لیا تھا؟ جہاز نہیں ایک پورا شہر بنا لیا تھا۔ ایک پورے شہر کو آپ پانی میں لے کے چلتے ہو۔ ابتدا ہوئی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی سے، سکھائی کس نے تھی تمہیں بنانا، اور پانیوں میں رستہ سمجھایا کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن کیا ہوا؟ نہیں تھا اللہ کا حکم، ڈوب کے مر گئے۔ اب بھائی کئی 100 افراد، تباہ ہو گئی کشتی، ڈوب کے مر گئے۔ پتہ کیا لگا؟ وہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جو اللہ نے کہا نا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ، اس اللہ نے ہی تمہارے لیے یہ کشتیاں اور یہ چوپائیں بنائے جن پہ تم سواریاں کرتے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے بس ایک آخری گزارش رکھ کے اور پھر بات انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بقیہ جو تفصیل ہے وہ ہم یعنی انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ توحید الوہیت کے اوپر ہوگا، یعنی کہ تیسری قسم انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اسی میں ایک تفصیل اس کی رہ گئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کو سمجھ لیں، میں نے ابتدا کے اندر بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اس بات کا علم حاصل کر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف زبانی پڑھنا ہمارا نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جو توحید کے دروس ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں توحید کا علم ہے، ہمیں پتہ لگے اللہ رب العزت کی شان، اس کی عظمت، اس کی بلندی اپنی مخلوقات کے مقابلے میں کیا ہے۔ اور ہم تو جیسے شروع میں بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم تو اس کو بطور طالب علم پڑھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو حضرات علماء کرام ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت کے اوپر انہوں نے 200 300 400 500 صفحات کے اوپر تفصیلات بیان کی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کے حوالے سے آگاہی ہو، اللہ کی توحید ہمیں سمجھ میں آئے۔ جتنا زیادہ توحید کا ہمیں علم ہوگا، میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں وہ چورن بکرا ہوتا ہے، بھائی آپ دیکھو محمد علی مرزا جو ہے توحید بیان کرتا ہے، یہ کہنے والے لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توحید کے تے کے بارے میں نہیں پتا۔ ہم نے قبر پرستی کے خلاف بولنے کو، بدعات کے خلاف بولنے کو، چند شرکیہ رسومات کے خلاف بولنے کو سمجھ رکھا ہے توحید بیان کرنا۔ اور بھائی میرے پیارے، یہ تو شرک کی چند اقسام کے اوپر بات چیت ہے، اسے توحید نہیں کہا جاتا۔ توحید تو چیز ہی دوسری ہے۔ آپ جو یعنی ہم نے توحید کیا ہے وہ جو درس تھا آپ اسے سنیں دوبارہ سے۔
ربوبیت کے حوالے سے ہمارے جتنے یہ دروس ہوئے ہیں انہیں دوبارہ سنیں، اور اب جب ہم الوہیت کو آگے پڑھنے جا رہے ہیں، پھر اسماء و صفات کو جب ہم پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم تو پتہ نہیں کس چیز کو توحید سمجھ رہے تھے، تو ہم نے تو اب تک توحید کو سمجھا پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے بارے میں آگاہی ہونا توحید ہے، غیر اللہ کے بارے میں نہیں۔ جب آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی، غیر اللہ سے آپ خود ہی متنفر ہو جائیں گے۔ جب آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی، آپ کو شرک کے بارے میں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔